الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فلن يقبل منه پھر ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ اور کیوں کر اللہ تعالی ہدایت دے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور گواہی دے اس بات کی کہ بے شک رسول حق ہے اور جو کچھ نشانیاں آئی ہیں وہ بھی حق ہے واللہ لا يهدي القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ ایسے لوگوں پر اور اس کا بدلہ ہے یہ کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ہمیشہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے ان سے ان کا عذاب تخفیف نہیں کیا جائے گا اور ان کی طرف کوئی نظر کرم بھی نہیں کیا جائے گا بھائی اور بزرگوں گزشتہ مجلس میں اسلام کے سلسلے میں چند باتیں سامنے آئی تھیں جس میں ایک بات اللہ رب العالمین نے بہت واضح اور صاف طور پر فرمایا تھا کہ زمین اور آسمان جو اتنی بڑی اور تم کو دیکھنے میں بھی اور ہے بھی حقیقت میں آسمان بہت بڑا اور زمین بہت بڑی لیکن پھر بھی وہ دونوں اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے اپنی مرضی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے اس کی ہزاروں مثالیں ہیں مثلا ایک کھیتی کرنے والا کسان جب اس زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور دانے میں تمام بظاہر صلاحیتیں ہوتی ہیں کوئی اس میں نقص نہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی کھیتیاں تیار نہیں ہوتی ہیں اس دانے سے کوئی دانہ نہیں نکلتا ہے کوئی سبزہ نہیں نکلتا ہے آخر کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ زمین بھی اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہے اللہ جب حکم دیتا ہے تبھی کسی دانے سے دانہ نکلتا ہے اور وہ سبزے میں بدلتا ہے اسی طرح آسمان اتنا بڑا ہے لیکن وہاں سے اپنی مرضی سے بارش نہیں ہوتی ہے بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب یہ ہوتی ہے بارش تو زمین بھی اللہ کے تابع اور آسمان بھی اللہ کے تابع تو اس کے مقابلے میں ہم اور آپ تو بہت ہی کمزور ہیں
اور ایک انسان نہایت ہی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے فرمایا کہ جب زمین اور آسمان بھی چاہتے نہ چاہتے اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو انسان تم کو تو ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ایک دن تو تم لوٹ کر کے میری طرف آؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور پھر ایک اور مثال اللہ نے پیش فرمایا کہ ایمان تو تم سے بڑے بڑے لوگ بھی لائے۔ ان کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو دیکھ لو، کتنے بڑے پیغمبر تھے لیکن وہ بھی اللہ ہی کے مانا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور پیغمبر بنے، وہ بھی اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، اپنی مرضی پر وہ زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اور دیکھو حضرت یعقوب، اسحاق اور دوسرے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب اللہ ہی کی اطاعت فرما برداری کرتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، تو آئے عام انسانوں، تم کو تو اللہ ہی کی اطاعت کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ پھر اگر تم اس دنیا میں مختلف مذاہب جس کے رنگ و نسل مختلف طور و طریقت سے ہے، لہذا اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لو اور اس کو بہت اچھا تم بنا لو، بہت اچھا بھی تو سمجھ لو، لیکن وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک چھوٹی سی چیز اگر دنیا پسند کر لے، ایک بڑی سی چیز کو اگر دنیا پسند کر لے اور اللہ اس کو پسند نہ کرے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا بہت ہی حقیر اور ذلیل اور کمتر اور بے عمل بے حیثیت سمجھتی ہو، لیکن اللہ اس سے خوش اور راضی ہو جائے اور اس کو پسند کرے تو وہ چیز بڑی قیمتی اور بہت ہی محترم بن جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ کنکر کا مارنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کنکروں کو چن کر کے اس کو ہاتھ میں رکھ کر کے کسی ستون پر مارنا، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں بظاہر۔ اور بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ عالم ہو یا بڑے علم والا ہو، متقی، پرہیزگار، دولت مند، بادشاہ، لیکن سب وہ کام کرتے ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے بھی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ پتھروں کو چن کر کے کیسے بے جان ستون پر مارنا، اور اس کے لیے اتنے دھکے، اتنی مشقت، اتنی محنت کرنا، یہ عجیب و غریب دیوانہ پن ہے۔ لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ کام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ملا، اور پھر ہم سب کے بڑے پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اس لیے کام کیا ہو گیا؟ محترم بن گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دنیا ایک چیز کو پسند کر لے لیکن اللہ اگر اس کو پسند نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا میں دیکھ لیجئے بہت سارے مذاہب ہیں، اور بظاہر کبھی کبھی ان مذہبوں کی چیزیں جو لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت اچھا ان کو لگتا ہے، بہت ہی ان کا شاندار ماحول لگتا ہے، اس میں چمک دمک ہے، آزادی ہے، نفس پرستی ہے، اور بہت ساری خوشنمائی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے دو مجلسیں، ایک وہ کفار و مشرکین کی مجلسیں لگتی تھی جس میں کھانا پینا بجانا، لڑکیوں کو ناچنا، شراب و کباب، ساری محفلیں خوب سجتی دھجتی تھی۔ اس کے مقابلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس ہوتی تھی، جو زمین پر بیٹھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کے باتیں کرتے۔ وہاں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، بڑی سیدھی سادی ہوا کرتی تھی۔ کفار و مشرکین مثال میں دیا کرتے تھے، دیکھ ان کی مجلس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، دل خوش کرنے کے لیے کوئی چیز اور سامان نہیں ہے، آؤ میری مجلس میں ساری چیزیں تجھے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جانے دو،
موت جب آئے گی تو پھر پتہ تجھے چلے گا یہ مجلس اچھی یا یہ مجلس اچھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض ہی کرنا، دین وہی دین ہے جو اللہ جس دین کو پسند کرے، عبادت وہی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ پسند کرے، اللہ پسند کرے، اور مذہب وہی مذہب ہے جس مذہب کی تائید اللہ خود کرے۔ تو آج اس دنیا میں اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو تلاش کرے اور مذہب کی طرف جائے، اور خدا نخواستہ اپنے دل، عمل، نیت سے وہ کہہ دے کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے اور یہی سب سے اچھا ہے، تو اللہ فرمائے تمہارے کہنے سے اچھا نہیں، فَلَن يُقْبَلَ، یہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تم پسند کر لو، تم چلو، چھوڑ دو اسلام دین کو، مرنے کے بعد تم سب سے بڑے نقصان اٹھانے والا ہوگا، کیونکہ آخرت میں عمل اور معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہو، اور ایمان اگر ہے تو پھر وہاں ساری کامیابی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ناکام ہی ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سلسلے میں خود فرما دیا، اس سے بہتر کوئی دین نہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ یہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ تم کسی اور دین کو تلاش کر کے پسند کر کے لے آؤ گے تو میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، دین اسلام کا ماننے والا بنا کر کے رکھا ہے، اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا چاہیے، دوسرے مذہب کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، اور کبھی بھی جانتے بوجھتے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیرا بھی دین اچھا میرا بھی دین اچھا، دونوں کو برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی آدمی کسی کو پسند اور کسی کو لبھانے کے لیے اگر اس طرح کی بات کہہ دے تو بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ اس کے قلب سے نور ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی دین اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی پسندیدہ مذہب نہیں کہلا سکتا ہے۔ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اسلام میں بڑی خوبیاں ہیں، اسلام میں بڑی عزتیں ہیں، اسلام کے اندر میں ہر چیز کی ایک بہت ہی احترام ہے، اسلام میں کبھی کوئی زور و زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، یہ خوش دلی کی اور خوش مزاجی کا مذہب ہے، دل سے قبول کرنے کا نام اسلام ہے، زور و زبردستی کسی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا مرنے کے بعد اگر تم دوسرا دین مذہب لے کر کے آؤ گے میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، اور تم خسارے میں ہوگا اس وقت میں۔ کیف یہدی اللہ، لہذا اگر کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد پھر کسی دوسرے دین مذہب کو اختیار کر لیا تو اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کا حکم بہت ہی سخت ہے، اسلام میں بہت سخت ہے، اسلامی قانون کے مطابق قتل ہے، 3 دن کی مہلت صرف اس کو ملتی ہے کہ 3 دن اس کو سمجھاؤ، پھر 3 دن اس کو بہت ہی شفقت و محبت سے اس کو بتاؤ سمجھاؤ، اگر لوٹ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسلامی شریعت اور قانون کے مطابق اس کو قتل کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ خود فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے اور وہ دل سے جانتا ہے کہ اسلام بھی حق پر ہے، رسول بھی حق ہے، جو باتیں وہ حق پر ہے، اس کے جاننے کے باوجود بھی اگر دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کبھی میں ہدایت ایسی قوم کو نہیں دیتا ہوں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، اور ہمیشہ ایسا آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، دین اسلام کی قدر اس بات سے اندازہ لگائیے کہ دین کتنا مبارک دین ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اس کی قدر صحابہ جانتے تھے۔ ہم لوگ اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے وراثت میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ کس میں آئی ہے؟ وراثت میں آئی ہے، محنت سے نہیں ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، جستجو اور طلب سے نہیں ہم نے قبول کیا ہے، اس لیے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے۔ قدر تو وہ لوگ جانتے تھے جو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی جانیں خطرے میں آ جاتی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر ہزاروں مصیبتیں آ جاتی تھی، اور
لوگ دشمنی میں بدل جایا کرتے تھے اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، تو قدر ان لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم لے آؤ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب لے کر کے آؤ، کل پتہ چلے گا مرنے کے بعد میں جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور وہ تمہارا لیے کوئی نفع کا ذریعہ نہیں بنے گا، تو الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ مرتد کی بات جو آگے آئی آیت میں، اس میں یہ حکم یہ ہے کہ 3 دن سمجھانا۔ کتنے دن؟ 3 دن، شفقت، محبت، پیار سے۔ اگر 3 دن میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ کریم رحیم فرماتا ہے اس کے توبہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں، بعد ذالک واصلحوا، اور اگر وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کتنی مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو، مہلت دیتا ہے، لیکن اس مہلت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اسلام کو نہیں قبول کرتا اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے، اسی پر وہ ہٹ دھرمی سے جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ ایک آدمی اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر لیا اور پھر کفر پر وہ قائم رہا اور اسی پر وہ محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اب اس کے توبہ قبول کو نہیں کیے جائیں گے، اور اس پر ہمیشہ کہ ہمیشہ ضال یعنی یہ گمراہی اختیار کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ تو توبہ کا بھی ایک وقت اللہ دیتا ہے مرتد ہونے کے بعد، اگر اس درمیان میں اگر اس نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اسی پر قائم رہتا ہے، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کفر پر جانے کے بعد، کفر کے عمل کرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں اختیار کرتے ہیں، اسی پر وہ قائم رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے ابھی بھی مسلمان ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، مثال کے طور پر میں ایک مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر کے وہ کسی کافرہ عورت سے نکاح کر لیا، کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن وہ کر لیا اور اب زندگی اسی طرح گزار رہا ہے کہ میری بیوی اپنے مذہب پر ہے، ہم اپنے مذہب پر ہیں، یعنی وہ کفر پر رہے اور ہم ایمان پر رہیں، اور اسی طرح دونوں کی زندگی چلتی رہے، یہ اپنے مذہب کی کام کرتے رہے، ہم اپنے مذہب کے کام کرتے رہیں، اسی طرح تو یہ بھی کفر کی طرح ہے، لہذا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس نے کفر کا سپورٹ کیا ہے اور ایک حرام کام جان بوجھ کر کے وہ کر رہا ہے، ہٹ دھرمی ہے، لہذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ضمن میں ایمان ایک بڑا لطیف چیز ہے، کیا ہے؟ بہت ہی لطیف اور پیاری چیز ہے، یہ بڑی نازک چیز ہے، یہ کبھی کبھی چھوٹی نیکیوں سے اس کے اندر اتنی ترقی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی چھوٹا سا گناہ سے کبھی کبھی اس کے اندر تنزلی آ جاتی ہے، یعنی گھٹنے بڑھنے کی اس کے اندر میں صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے۔ چھوٹی نیکی سے ایمان بہت بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی چھوٹا گناہ کرنے سے ایمان گھٹ بھی جاتا ہے، اسی لیے برابر اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، برابر اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، برابر اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہیں کوئی گناہ ہم سے بار بار ہو رہا ہے تو کہیں ایمان میں کمی تو نہیں آ گئی، یہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین گھر کی حالات اور نبی کی مجلس کی حالات، ان دونوں پر کبھی کبھی وہ لوگ توازن برابر موازنہ کرتے تھے تو گھبرا جایا کرتے تھے، ارے نبی کی مجلس میں تو صرف اللہ ہی اللہ، لیکن گھر آتا ہوں تو دنیا بھی یہاں یاد آنے لگتی ہے، کہ ایسا تو نہیں میرے ایمان میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا۔ وہ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور افسوس کے ساتھ یا رسول اللہ میری حالت بڑی عجیب ہو گئی۔ آپ فرماتے تھے کیا ہوا؟ کہا کہ جب آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں تو ایمان میں ایک بڑی عجیب غریب طاقت ملتی ہے، اور ہمیشہ فکر اللہ کی، آپ کی محبت، آخرت کی فکریں، لیکن گھر میں جاتے ہی ساتھ یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے،
کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان میں کمی اور کمزوری تو نہیں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے ایمان کی علامت، یہی ہے ایمان اور مسلمان ہونے کی علامت۔ کیوں؟ ہر وقت ایک ہی کیفیت میں رہنا بھی نہیں چاہیے، ہر جگہ کی فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں مسجد کے عمل، مسجد میں رہنا، مسجد میں بیٹھنا، ظاہر ہے کہ یہاں کا عمل اور گھر کا عمل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے، اور ان سے اگر ذرا سے بھی کوئی چوک اور کیفیت ایسی ہوتی تھی جہاں نیکی کی کمی، تو فوراً وہ اپنے آپ کو سوچنے لگتے تھے پتہ نہیں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر بیٹھے بہت دیر تک انتظار کر رہے تھے، انتظار میں بیٹھے، کبھی نظر ادھر کبھی نظر ادھر۔ گزرنے والوں نے پوچھا امیر المومنین کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کیا کسی کا انتظار ہے کیا؟ اور بہت ہی بے چین آپ ہیں، آپ بہت اندر سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں پریشانی مجھے ہے، ایک بڑی پریشانی ہے مجھے۔ کیا ہے وہ پریشانی؟ کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ 20 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں ابھی تک کہ کوئی مہمان نہیں آیا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ میرے اور میرے گھر والوں سے تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اس لیے مہمان کا آنا یہ بھی ایک بڑی نعمت اور نیکی کا کام ہے۔ لہذا 20 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا میرے دسترخوان پر، 20 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، اسی لیے کبھی ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی مسافر مل جائے تو مہمان بنا لوں گا، کوئی بھی ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی ادھر سے مل جائے تو میں اس کو مہمان بنا لوں۔ میرے بھائیو بزرگو، آج تو باپ سے، والد سے، والدہ سے مہینوں سال ملے ہوئے ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آتا ہے، فرق نہیں آتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوا، ہماری ماں ہم سے ملنے کیوں نہیں آئی، یا ہم کیوں نہیں ملنے کے لیے گئے، ہمارے والد ہم سے کیوں نہیں ملاقات کیے، ہم کیوں نہیں ملنے کے لیے گئے، آخر وجہ کیا ہے، یہ احساس کیوں نہیں؟ اس لیے ایمان میں وہ جو نور کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے ایمان سے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ایمان ایک لطیف چیز ہے، ایمان ایک بڑی خوبصورت پاکیزہ چیز ہے، جس طرح اچھی چیز کو ذرا سے کوئی چیز نقص لگ جائے تو وہ چھلک جائے، سفیدی پر اگر کالا دھبا لگ جائے تو فوراً نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح ایمان میں اگر گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے تو فوراً ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی پھر ہٹ دھرمی کے ساتھ ایمان کے بعد کفر پر قائم رہا اور کفر کا کام وہ کرتا رہا، جان بوجھ کر کے وہ کفرانہ حرکتیں کرتا رہا اور اسی پر ڈٹ کر کے رہا، لن تقبل توبتہم، پھر وہ توبہ بھی کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگوں کا شمار ہم گمراہ لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک چانس اللہ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ایسے موقع سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، آخرت میں کیا ہوگی؟ جب ایمان نہیں ہوگا، بغیر ایمان کے حاضری ہوگی وہاں پر، تو پھر وہاں کے عذاب، وہاں کی کیفیت اور وہاں حالات دیکھ کر کے لوگ کہیں گے اے میرے اللہ ایک بار مہلت دے دیجئے، ہم چلے جائیں گے، یا آپ ہم سے کہیے کچھ لینا ہو ایمان کے بدلے میں، بہت ساری دولت میں دنیا میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بندے کے حواس گم ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ میں چھوڑا ہوں وہ دنیا میں سب میرے رکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں جانے دیجئے، ہم زمین بھر کر کے آپ کو سونا دیں گے، زمین بھر کر کے ہم آپ کو فدیہ دیں گے، خوب دیں گے، خوب دیں گے، اے اللہ ذرا جانے دیجئے، یہ سب کام کر لوں گا، آپ ہمارے ایمان کو قبول کر لیجئے، بچا لیجئے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا لیجئے، اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارے ایک سکہ بھی قابل قبول نہیں، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قابل قبول نہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کفر میں
اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایمان نہیں لا پاتے ہیں اور ایمان کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ، پھر وہ زمین بھر بھر کر کے سونا اللہ کے سامنے پیش کریں، ہم اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، وَلَوْ افْتَدَىٰ، اور دے دیں گے، خوب دے دیں گے، ذرا عذاب کم کر دیجئے، ذرا میری مدد کر دیجئے۔ اللہ کیا پر فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ آج اللہ کہتا ہے تم ایک سکہ دو اخلاص کے ساتھ، ہم قبول کریں گے اور اس کے بدلے میں بڑھا بڑھا کر کے دوں گا۔ آج اللہ کہتا ہے کہ تم میں اپنے مال سے راضی مجھے کر لو، ہم خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کل بڑے بڑے مالداروں کو اللہ خاص کر کے ایک طرف سے بلائے گا اور ان سارے مالداروں سے اللہ پوچھے گا تم کو تو ہم نے بڑا مالدار بنایا تھا دنیا میں، مجھے ایک چیز کی ضرورت دنیا میں پڑی تھی، میں بھوکا تھا، تم نے ہمارا کبھی خبر نہیں لیا، ہمیں کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے کبھی کپڑا مجھے نہیں دیا، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت اور دوا نہیں کی ہے، مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت تھی، تم نے اس کو پوری نہیں کیا۔ سارے مالدار کہیں گے اے اللہ، اگر آپ کے بارے میں معلوم ہوتا تو خوب دیتے، ہم آپ ہی کے پاس آ کر کے بیٹھے ہوتے، عیادت پر عیادت خوب خرچہ کیے ہوتے، کپڑے پہ کپڑا میں آپ کو دیا ہوتا، لیکن یہ تو کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے ہاں مجھی کو ضرورت، میرے ایک بندے کو اگر تم دے دیا ہوتا تو گویا کہ مجھے تم نے دیا ہوتا اور اس کا ثواب میں تم کو دیتا، میں تم کو بدلہ دیتا۔ لہذا آج جتنے بھی لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ لیتے ہیں کسی سے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے واسطے مجھے دیجئے، یعنی اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگو، آج ایک دانہ، ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ کہے گا کہ سونا بھر بھر کر زمین کے برابر ہم آپ کو لا کر کے دے رہے ہیں، اے اللہ ذرا عذاب کم کر دیجئے، ذرا میری مدد کر دیجئے، مجھے جہنم سے بچا لیجئے، عذاب علیم سے میری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ فرمائے گا فَلَن يُقْبَلَ، اب تیرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں اور دو گے کہاں سے؟ اب کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہاں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہاں کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تب تو کامیابی ہے، اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا ہے تو پھر سمجھیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے کل کی تمنا جو ہوگی کہ ہم بھر بھر کر کے دیں گے، کل کی جو تمنا ہوگی ہم اللہ اتنا چھوڑ کر کے آئیں وہ سب آپ کو دے دیں گے، آج تھوڑا سا کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ میں 3 درجے بتائے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام میں جو خرچ کیا، اسلام میں ایک کھجور اگر خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بہت سارا ڈھیر کا ڈھیر خرچ کیے۔ اللہ نے فرمایا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کیا ہے اور ایک ڈھیر کا ڈھیر فتح مکہ کے بعد خرچ کرے، دونوں برابر نہیں۔ ثواب کے اعتبار سے ایک کھجور زیادہ ثواب رکھتا ہے، کیوں؟ اس وقت اسلام کو ضرورت تھی، اس وقت پیغمبر کو ضرورت تھی، اس وقت اسلام میں مال کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور جب فتح مکہ کے بعد میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی ابھی بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم کہہ دیں گے کہ نہیں رمضان آئے گا تبھی ہم آپ کو دیں گے، رمضان میں ہم آپ کو دیں گے، یا ابھی نہیں دیں گے جمعہ کا دن میں دیں گے، اس دن زیادہ ثواب کیا ہے؟ نہیں، حکم یہ ہے اس وقت میں اس پیاسے کو کھلا دو، یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت رمضان کے ثواب کا، کیونکہ جب ضرورت ہو اس وقت ضرورت پوری کرنا کرانا یہ زیادہ
مستحق ہے اور زیادہ ثواب اس میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹی بھی چیز ہو خرچ کیجئے، چھوٹا سا بھی عمل ہو ضرور کیجئے۔ یہ انتظار میں مت رہیے کہ ہم بعد میں کریں گے، مرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں تو بہت ہی مشکل کا کام ہو جائے گا۔ ابھی ایمان ہے، ابھی کلمہ ہے، موقع بھی ہے، پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، ایمان کی حالت میں کر لیں گے تو اللہ اس کی بہت قدر فرمائے گا، بہت قدر فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن ان الذین کفروا وماتوا، یہاں سے یہ بات پتہ چلا کہ موت سے پہلے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی گنہگار ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاں اعمال کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر میں تو نیک گمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنتی ہی ہے، یہ جہنمی ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ سارا فیصلہ سب کچھ دار و مدار کہاں ہے؟ موت پر ہے۔ اسی لیے حضرت بایزید بستانی رحمہم اللہ بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ جب وہ جاتے تھے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو بڑھیا روز ٹوکا کرتی تھی اور اپنے بکری کو لے کر کے کھڑے کر کے ٹوکا کرتی تھی، اے بایزید یہ بتاؤ کہ میری بکری کی داڑھی اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے؟ روز ٹوکا کرتی تھی۔ حضرت بایزید علیہ الرحمہ بالکل صرف مسکرا دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ سالوں تک ٹوکتے رہی وہ بڑھیا، لیکن کبھی بھی پلٹ کر کے جواب نہیں دی کہ میری داڑھی اچھی، میں اچھا۔ خاموش گزر جاتے تھے، خاموش گزر جاتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا حال بنا دیتے، ہم اور آپ ہوتے تو اس کی بکری بھی چھین چھان کر کے اسی وقت کاٹ دیتے ہیں۔ اسی وقت کہ توہین کر رہی ہو تم، داڑھی کی توہین کر رہی ہو، ایک نمازی کی توہین کر رہی ہو، فلاں کر رہی ہو، لیکن کبھی بھی نہیں۔ لیکن موت کے وقت قریب انہوں نے اپنے لوگوں کو وصیت کی کہ لوگوں جنازہ میرا اس راستے سے نہیں لے جانا، بڑھیا کے گھر کے راستے سے لے جانا مجھے۔ جب جنازہ ان کے راستے سے، اس بڑھیا کے گھر کے راستے سے اٹھا کر کے لے جایا گیا اور کہا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ذرا تھوڑی دیر کے لیے جنازہ رکھ دینا۔ لہٰذا لوگوں نے رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے بوڑھی ماں میری داڑھی اچھی ہے تیری بکری کی داڑھی سے۔ بڑھیا کہنے لگی، ارے بایزید یہ بات اسی دن کہہ دیا ہوتا تو پھر اتنے دن ہم کیوں تم سے سوال کرتے؟ کیا جواب دیتی ہے؟ اتنے دن پہلے کیوں نہیں تم نے جواب دے دیا کہ میری داڑھی اچھی ہے؟ جواب آیا غیب سے، یعنی ان کی طرف سے جواب، ہاں یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا غیر ایمان پر ہوگا۔ اگر میری موت ایمان پر نہیں ہوتی تو پھر ہم سے بہتر یہ بکری، اس لیے اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس سے اللہ کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے ٹھنڈے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے مست، دیکھ کر کے کہنے لگے، ارے اونٹ تو کتنا اچھا ہے ابو بکر سے کہ تم مر جائے گا تو تجھ سے اللہ سوال بھی نہیں کرے گا اور ابو بکر سے سوال ہوگا۔ پھر سوال کے بعد کیا ہوگا میرا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن تیرے بارے میں تو مجھے پتا ہے، تو نہ جنت میں نہ جہنم میں، تیرے کچھ اور ہوگا، جہنم سے تم بچا تو رہے گا۔ میرے بھائیو بزرگو، ایمان بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو بچائیے، اس کی فکریں کیجئے۔ یہ ایسا نہیں ہے جنازہ پڑھ دینے سے مسلمان ہو کر کے قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں صاف کہہ دیا، ایک تو پہلی بات یہ فرما دیا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر کے آؤ گے تو میرے نزدیک وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ عبادت کتنی اچھی بھی آدمی کر لے، لیکن اگر سنت رسول کے خلاف ہے تو اللہ کو وہ عبادت محبوب اور مقبول نہیں ہے، محبوب و مقبول نہیں۔ اسی طرح سے ہم کتنے اچھے دین کو دین سمجھ لیں، لیکن جو دین اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اگر ویسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔
آج ہم اپنی مرضی سے نہ جانے کتنے اسلام میں چیزوں کو داخل کر دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کتنے شریعت میں ہم نے سب چیزوں کو داخل کر دیے، اور پھر ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہمارا ایمان بھی صحیح، اسلام بھی صحیح، ہماری شریعت بھی صحیح۔ میرے بھائیو بزرگوں، کسوٹی ایک ہی ہے اور وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت۔ اس لیے ایمان کی ہمیشہ فکر ہو، اور کبھی بھی دوسرے مذہب کو اسلام سے مقابلے میں برابری مت دیا کیجیے۔ یہ دینا خطرہ ہے کہ کہیں ایمان قلب سے نہیں نکل جائے۔ اس لیے اسلام کی پسندیدگی اللہ کا پسند کیا ہوا ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں۔ اور یہ بھی بات بھی ذہن میں رکھیے، کوئی نیا دین بھی نہیں ہے، سب سے قدیم دین ہے۔ جب سے حضرت آدم آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک اسلام ہی اسلام ہے۔ ہاں کچھ نام میں تبدیلیاں ہیں، شریعت میں تبدیلیاں ہیں، لیکن اسلام ایک ہی اسلام آیا ہے، وہ توحید والا آج تک اسی پر قائم ہے، اور یہی ہے سارے پیغمبروں کی دعوت۔ اس لیے یہ قدیم دین ہے، قدیم مذہب ہے، پرانا مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اسی مذہب پر، اسی اسلام کی بنیاد پر اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے آج کا کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اور اپنے دل میں کبھی اس طرح کی کمی اور اپنے دل میں کبھی اس طرح کے احساس پیدا نہیں کرنا چاہیے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جب بتا دیا ہے تو اب ہم کو اور آپ کو بالکل شک نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ارتداد کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ کام نہیں کرنی چاہیے جس سے ایمان ختم ہو جائے۔ جس کی مثال میں نے دی کہ کوئی مسلمان اگر غیر سے شادی کر لیا تو ایمان کا وہاں بڑا خطرہ ہے، اور وہاں اس کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ لہذا ایسے اعمال سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، یہ بالکل ہمیشہ جس طرح ہم اپنی صحت کی بار بار فکر کرتے ہیں، بار بار اس کو کسی ماہر ڈاکٹر سے دکھاتے رہتے ہیں، بار بار ہم اپنے جانچ کراتے رہتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کی بھی فکر اور جانچ کرتے رہیے۔ اور اس کی جانچ کی جو شکل ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بہت آسان ہے کہ اگر نیکی بڑھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے تیرا ایمان سلامت ہے، اور اگر گناہ بڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا تیرا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ اتنی سہل اور اتنا آسان جانچ کرنے کا طریقہ اور نسخہ ہے کہ ہم کو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہم خود کرتے ہیں تو گناہ کو ہم یاد بھی رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس لیے جب ایمان بڑھ جائے سمجھ لیجیے کہ ایمان ہماری نیکی بڑھ جائے تو ایمان ہمارا بھی محفوظ ہے، اور اگر گناہ بڑھ جائے تو ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے، فوراً اس کا حساب کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، نیکی کو بڑھانا چاہیے۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے، ابھی سانس چل رہا ہے، ابھی حالات ٹھیک ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، اس سے پہلے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو اپنا گھر آخرت کو سوار لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد میں افسوس کرنا پڑے گا، کاش کہ اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا اللہ تو جتنا مال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں وہ سب شاید کہ محفوظ ہوگا۔ حالانکہ وہ سب محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ وارثین اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کی سوچ اس وقت یہ ہوگی اور وہ کہے گا کہ اللہ وَلَوْ اِفْتَدَى بِي، زمین اور آسمان بھر بھر کر کے میں سونا آپ کو دے دیتا ہوں، ذرا سا عذاب ہلکا کر دیجئے، میری خاص مدد کر دیجئے۔ اللہ فرمائے ہرگز نہیں قبول ہوگا یہاں، اس لیے ابھی اللہ چھوٹی سی نیکی مال کا بھی قبول کرنے کے لیے اس وقت میں تیار ہے۔ اپنی جنت مال سے بھی بنا لیجئے، اپنی جنت بدن سے بھی بنا لیجئے، یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لیجئے۔ انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ہوگی، اور یہی ہے نجات کا صحیح راستہ ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اسلام اور ایمان کی بات بتا دیا، اب اگر مگر سوچنے کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ شکر ادا کیجیے، ہمیشہ شکر ادا کیجیے، اور شکر ایک ایسی خاموش عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔
شکر ہی ایک ایسی خاموش عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں. دل میں بیٹھے بیٹھے آپ شکر ادا کیجئے، اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا. دوسرا کوئی بازو والا جانے گا؟ لیکن 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو دوسرا آدمی کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے جو شکر ادا کریں گے وہ کوئی نہیں جانے گا. اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہے، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے مسلمان ہونے کا شکر ادا کیجیے، اسلام میں ہونے کا شکر ادا کیا کیجیے، اور اس کی قدر کیجیے. اللہ اس میں بڑی برکت اور رحمت رکھا ہے. الحمدللہ 3 جز مکمل ہوا ہے. آگے کا جز 4 جز ہے، جہاں سے انشاءاللہ اس کا آغاز اگلے ہفتے کو کیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے، اور تمام آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں ہیں. یہ مجلس چل رہی ہے اور ذمہ دار حضرات نے اس مجلس کی فکر کر کے جاری اور ساری رکھے ہیں. اللہ ہر حرف پر ہم سب کو نیکیاں اور آخرت کی اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سننے سنانے بیٹھنے بیٹھانے کو خوب قبول فرمائے. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ اخلاص کو دیکھا کرتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اسی کی زیادہ اہمیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 3 جز مکمل ہوا. اسی ترتیب کے ساتھ اگر رہا تو پورے قرآن ہم سب کو مکمل کرنے اور سننے سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے.